لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں بلکہ تصوف و طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس شہر نے کبھی وہ دور بھی دیکھا جب ذات پات کی تقسیم، جابرانہ حکمرانی اور جادوگری کا بول بالا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قادر مطلق نے اس خطے کی کایا ہی پلٹ دی۔ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ شہر غزنی سے تقریباً 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف آور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نصب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے سلسلے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ابو سعید حجویری اور دوسرا حماد سرخسی ہے۔ آپ کی شورائے آفاق تصنیف کشف المحجوب ابو سعید حجویری کے سوالات کی جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلا بعد ازاں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ مغلیہ شہزادہ دارا شکو اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تعمیر کردہ مسجد کا ذکر کرتا ہے، جس کے ساتھ حضرت داتا صاحب کی ایک کرامت بھی وابستہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب کے حوالے سے مقامی آبادی کو اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز آپ کی برکت سے نمازیوں نے بالمشافہ اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ 1000 سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے کی یادگار آج بھی داتا دربار میں محفوظ ہے۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کروایا گیا، جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین فن نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد کے دونوں اطراف میں موجود مینار ترک مساجد کے فن تعمیر کی عکاس ہیں۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطی کا خصوصی اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ داتا دربار کے داخلی دروازوں میں اسلامی فن تخلیق نمایاں ہے۔ دربار کے احاطے میں ایک سونے کا دروازہ موجود ہے، جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔
इसका डिजाइन ईरान से बनवाया और मंगवाया गया था। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक वसी समा हाल वाक़ है, जिसका रकबा 40,000 मुरब्बा फुट है। यहाँ समा कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम हर जुमेरात को कवाली का खास एहतमाम किया जाता है। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन के मरकजी दफातर से मुत्तसिल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ एक कमरे में फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी की कब्र वाक़ है, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज थे। कश्फुल महजूब का अंग्रेजी तर्जुमा, जिसे निकलसन ने 1911 में किया, मगरबी मुमालिक में दस्तयाब था। फारूक लेनार्ड की कश्फुल महजूब के मुताले से दुनिया ही बदल गई और आप इस्लाम की नेमत से बहरामंद हुए। कबूल इस्लाम के बाद फारूक लेनार्ड लाहौर मुंतकिल हो गए और बाकी जिंदगी दाता साहब के कदमों में सर्व की। आप 13 फरवरी 1945 को इस दारे फानी से कूच कर गए और हजरत दाता साहब की दरगाह के इहाते में दफन होने का एजाज पाया। कमोबेश 50 साल बाद 80 की दहाई में जब मस्जिद की तौसी का काम जारी था तो आपकी कब्र जाहिर हो गई। 50 साल गुजर जाने के बावजूद जिस्म सही हालत में था, चुनांचे उनकी अस्सर नौ तदफीन का एहतमाम हुआ। ये एरिया मज़ार शरीफ की सतह से कदरे नीचे है। दाता दरबार में रोजाना आज़ान फज्र से तकरीबन 1 घंटा कबल मज़ार शरीफ के हुजरे की चौखट खोलने की रस्म अदा की जाती है। हजरत दाता साहब के हुजरा मुबारक की 4 चौखटें हैं। उनमें 3 चौखटें मर्द ज़ायरीन के लिए और एक चौखट जो शुमाल मशरिक की जानिब है, ख़वातीन ज़ायरात के लिए मखसूस है। चौखट खोलने की रस्म के वक्त ज़ायरीन गुलाम गर्दिश में जमा हो जाते हैं। नमाज इशा के बाद मज़ार शरीफ की सफाई की जाती है और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद चौखट बंद होने की रस्म होती है। जुमेरात के रोज आम दिनों की निस्बत ज़ायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अकीदतमंद दूर दराज से हर जुमेरात को यहाँ आते और हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं।
حضرت داتا صاحب کے سالانہ عرس مبارک کی تقاریب ہر سال 18، 19 اور 20 صفر کو منعقد ہوتی ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندان اور عشاقان سید حجویر محبت کے پھول نچھاور کرنے جوق در جوق شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوران عرس دربار شریف اور اس کے مضافات میں بے پناہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ غزنی سے لاہور میں تشریف لانے کے بعد حضرت داتا صاحب کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے جس چیز کا نذرانہ پیش کیا گیا وہ دودھ تھا۔ اسی روایت کے تسلسل کے تحت عرس مبارک پر زائرین کے لیے دودھ کی سبیل کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ عرس مبارک کے ایام میں زائرین کی تواضع کے لیے ہزاروں من خالص دودھ پنجاب بھر کے عقیدت مند شیر فروشوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ سبیل کا انتظام دربار شریف کمپلیکس کی مشرقی جانب باہر بھاٹی چوک کی طرف کیا جاتا ہے۔ داتا دربار میں لنگر کا وسیع و عریض انتظام بھی موجود ہے۔ یہاں ہر آنے والے کو بآسانی 3 وقت لنگر میسر ہے۔ روزانہ تقریباً 7500 زائرین لنگر سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہر بدھ کے روز دربار میں موجود 44 کیش بکسوں کو کھولا جاتا ہے۔ اوقاف ایڈمنسٹریشن، بینک سٹاف اور خطیب صاحب کے زیر انتظام کیش کی گنتی ہوتی ہے اور نذرانہ جات موقع پر ہی بینک میں جمع ہو جاتے ہیں۔ معروف روایت یہی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش 465 ہجری میں جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے تقریباً 125 سال بعد خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بر صغیر آمد ہوئی۔ حضرت داتا گنج بخش کی عظمتوں اور رفتوں کو انہوں نے جس بلندی پہ دیکھا اس کا اظہار ایک ایسے شعر کی صورت میں کر دیا جو قیامت تک کے لیے امر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ خطہ آپ ہی کے رنگ میں رنگا ہے۔ وہ سرزمین جو کبھی جہالت کی تصویر تھی، اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنہ لباں، یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رم جھموں کا نزول۔ سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا، ریاض سید حجویر نام ہے اس کا۔